اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات بے نتیجہ رہے، امریکہ ایرانی ٹیموں نے اسلام آباد چھوڑ دیا۔ امریکہ فریق کے حد سے زیادہ مطالبات اور کسی معاہدے تک نہ پہنچنے کے بعد امریکہ اور ایران کی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد سے اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئیں۔ مذاکرات بے نتیجہ رہنے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے بہت زیادہ حد سے زیادہ مطالبات، یعنی کہ ایران کے اگر کہا جائے تو ایران کے اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر علی اصغر تقوی صاحب موجود ہیں، جو اس مذاکرات کو بے نتیجہ ہونے پہ اپنی نظریہ اور رائے جو ہے وہ سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج جو ہے وہ دوسرا روز تھا مذاکرات کا، جی ایسے جب ہی ہے۔ صبح دونوں فریقین جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے، جی اور کل بروز ہفتہ جو ہے یہ مذاکرات وہاں اسلام آباد میں جو ہے نا وہ شروع ہوئے تھے، اور ایرانیوں نے جیسا کہ بتایا، ایرانی میڈیا نے، کہ تقریباً 25-26 گھنٹے کے قریب یہ مذاکرات وہاں جاری رہے، جی پاکستان کی ثالثی کے ساتھ۔ دونوں نے اپنے اپنے شرائط، اپنی اپنی تمام جو باتیں تھیں وہ بیان کری، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو بڑا توجہ طلب ہے۔ آپ دیکھیں، جب جنگ بندی ہوئی تو جنگ بندی کے لیے تمام طرف سے، اطراف سے ایران کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ آپ جی ایسے ہی ہے۔ جنگ بندی کریں، اور ایران اس کے اوپر شروع میں قائل نہیں ہو رہا تھا، لیکن بالآخر تقریباً 39 روز کے بعد ایران نے اپنے حملوں کو روکا، اور ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ تجاویز، کچھ شرائط رکھی صحیح۔ کہ ان شرائط کے ساتھ میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ شرائط ہم نے بیان بھی کی ہیں، جی تقریباً 10 کے قریب وہ شرائط تھیں، جی، جو مہم ترین ہم نے شرائط، پچھلی ویڈیو میں جو پچھلے ہے ہم نے پروگرام بیان میں کی ہے۔ بیان کیے، وہ ایران نے اپنی شرائط بیان کری، اور ایران نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور ایران اس جنگ بندی کے اوپر قائم ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے اندر ایران نے پہلے مرحلے کی شرائط، دوسرے مرحلے کی شرائط، تیسرے مرحلے کی شرائط، اس طرح سے ایران نے معاملے کو رکھا تھا، اور ابتدا سے ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اس کے صحیح۔ باوجود برادر اسلامی ملکوں کے کہنے پر، زور پر، اصرار پر ایران اس بات پر قائل ہو گیا، اور مذاکرات کی میز پر ایران آ گیا۔ جی چلا ایسے ہی۔ گیا۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے جو قالیباف تھے، جو ان کی مجلس کے اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ 4 شرائط ہماری پوری ہوتی ہیں تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر جائیں گے، جس میں سے انہوں نے کہا کہ ایرانی اثاثوں کا جی یعنی ان کی آسانی سے ان کا مطلب چھوڑنا، ان کا جو بلاک کیے گئے ان کے اثاثے ہیں وہ چھوڑنا، جن لبنان کے اوپر ایسٹس وہاں جو کوریا لبنان کے وغیرہ میں اوپر جو ہے۔ جنگ بندی، صحیح۔ تنگ ہرمز جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر ایران کا کنٹرول کو تسلیم کرنا، اور ایران کی ایٹمی طاقت کو تسلیم کرنا، اس کا حق کو تسلیم کرنا، یہ 4 شرائط انہوں نے رکھی۔ یہ 4 شرائط کو مانیں گے تو ہم جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے، یعنی پہلے مانیں آپ ان کو۔ صحیح۔ اچھا اصل میں ایک بات یہاں میں پوچھتا چلوں، جب یہ جا رہے تھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہونے کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح سے ایک دم اچانک مذاکرات کی آواز بنی؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ جب ایران نے جیسی جنگ بندی کا ایران نے اعلان کیا، اور ایران نے اپنی یہ 10 شرائط پیش کی، تو امریکہ کی طرف سے فوراً یہ آواز آئی کہ ہم یہ 10 شرائط منظور کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ ایسے پہلے مرحلے میں تمام میڈیا نے، پاکستانی میڈیا نے بھی، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ ٹویٹ بھی چلا، اور انہوں نے دونوں ملکوں کو جو ہے نا وہ شکریہ بھی ادا کیا، اور ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایران کی شرائط کو قبول کیا ہے۔ جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ابھی مذاکرات سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بیان دیا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ان شرائط کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں۔ جی یہ بہت توہین آمیز بیان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلن شرائط کو ہی اگر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو پھر ایران کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر جائے۔ اس کے باوجود ایران مذاکرات کرنے گیا ہے، جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام شرائط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایران چلا گیا مذاکرات کرنے۔ ایران نے دوسرے مرحلے میں اپنی یہ 4 شرائط رکھی کہ آپ یہ 4 شرائط مان لیں، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں، جس میں کوئی بھی تعطل ہونے کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا، تو آخر میں قالیباف نے 2 شرائط رکھی۔ اچھا، یہ 2 شرائط مذاکرات کی ٹیبل پر بات شروع ہونے سے پہلے مانے تو ہم مذاکرات شروع کریں گے، یعنی کیا، ہمارے تمام بلاک جو اثاثے ہیں،
ہماری جو تمام بلاک رقم ہے باہر اس کو ریلیز اس کیا کو جائے. ریلیز کریں جی اور لبنان کے اوپر فوراً جو ہے وہ جنگ بندی کا اطلاق کیا جائے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. جبکہ یہ اسرائیل دونوں ہی دونوں انہوں نے نہیں مانے قبول گئے. نہیں کی. بیروت پر شدید حملہ کیا حملہ بھی اسرائیل نے شدید کیا. جی اور ساتھ میں یہ کہا کہ اچھا میں بیروت سے پیچھے ہٹتا ہوں لیکن جنوب لبنان پہ میرے حملے جاری رہیں گے. اور تمام مذاکرات کے ٹائم میں اسرائیل کے جنوب لبنان کے اوپر حملے ہوتے رہے. جی جی جی. نہ انہوں نے ایران کی بلاک شدہ رقم ریلیز کری اور نہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سیز فائر کا اطلاق کیا. اس کے باوجود ایران نے وہاں مذاکرات کو انجام دیا. ہاں جبکہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ دو ممالک ایسے تھے کہ جنہوں نے فوراً ریلیز کی ہوئی رقم کو ریلیز کرنے کی جو بھی فارمیلٹیز ہوتی جی ہیں جی وہ ساری پوری کرنی جی شروع کر دی تھی انہوں نے. جی. ایسے ہی تھا. اچھا جبکہ آپ دیکھیں بڑی اس کے اندر ایک مزیدار بات ہے. برازیل کے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ اس جنگ کا جو فاتح تھا وہ ایران تھا نہ کہ امریکہ تھا. تو جی. جو جنگ کو ہارا ہوا ہے وہ کس طریقے سے اپنی شرائط پیش کر سکتا ہے. ہاں اور دیکھیں آپ بڑی مزیدار بات یہ ایران نے شرائط رکھی اور ایران جو ہے نا وہ ان شرائط کے ساتھ مذاکرات کی میز پر گیا, جبکہ امریکہ نے کوئی بھی شرط ایران کی نہیں مانی اور یہ ایک توہین آمیز جملہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایران کی شرائط کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. 10 منٹ ڈالتے ہیں. جی یہ بات تو اپنی جگہ پر. اس کے بعد امریکہ اپنی شرائط پیش کرتا ہے ایران کے سامنے. وہ جی. دیکھیے ایسے ہی. کیا کہ ایران کی افزودہ شدہ جو 400 کلو گرام یورینیم ہے وہ ایران سے خارج کی جائے, ایران سے لے کر جانی ہے. اس کے بعد ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو محدود کرنا ہے اور 700 کلومیٹر تک کی اس کی زیادہ سے زیادہ رینج ہونی چاہیے ایرانی میزائل کی. جی دوسری شرط. تیسری شرط یہ کہ آبنائے ہرمز کو فوراً کھولنا اور اس پر امریکہ اور ایران کا مشترکہ کنٹرول ہونا. اچھا میں نے سنا تھا کہ جو ہم تک ہمارے روابط نے خبر دی تھی وہ یہ کہتے کہ 700 کلومیٹر والی جو رینج والی بات تھی وہ بہت بار بار اہم تھی اور دہرائی بھی گئی تھی بار بار ہاں کہ یہ چیز پہ جو ہے وہ کیا جائے. اور اس کی طرف سے پریشر اسرائیلی جو دہشت گرد وزیر اعظم ہے نیتن یاہو اس کی طرف سے اس کا بہت پریشر اور دباؤ تھا جی کہ جی جو بیلسٹک میزائلز ہیں جی ان کی روک تھام کی جائے, جی. ان کی جو ہے وہ حدوں کو لمٹ کیا جائے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں نہ یہ کہ آپ نے ایران کی کسی بھی شرط کو مانا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے یہ دو چیزیں پوری ہوں گی تو مجھے اعتماد تو ہونا کہ آپ میری بات کو قبول کر رہے ہیں اور میری بات پر عمل درآمد ہوگا. مجھے یہ تو اعتماد دلائیں نا. آپ جی کوئی یہ بھی بات تو چیز صحیح کا ہے. اعتماد اچھا رقم ریلیز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ اس کی جو بلاک شدہ رقم ہے اس کو ریلیز کرنے میں 5-10 منٹ لگتے ہیں, 1 گھنٹہ لگتا ہے. صحیح. وہ بھی آپ نہیں کر رہے. دوسرا آپ جو ہے وہ لبنان کے اوپر سیز فائر بھی نہیں مکمل طور پر آپ جو ہے نا وہ اس کا اطلاق کر پا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حسن نیت کے ساتھ اس مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہی نہیں ہیں. در حقیقت وہ شاید وہ نائب وزیر اعظم کا بھی ایک جملہ تھا کہ یہ لوگ چوز مطلب ہماری شرائط ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یہ چوز کر رہے ہیں. ایران جس وقت یہاں سے ایران کی یہ ٹیم جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے, جی ایسے ہی لیکن تھا. ہم پھر بھی حسن نیت کے ساتھ ان مذاکرات کو جی کرنے کے لیے جا رہے جا ہیں. رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے. کمی رہ جائے. اس کے باوجود بھی آپ امریکہ کا جو جیسچر ہے, امریکہ کا جو انداز ہے اس کو دیکھیں کہ نہ یہ کہ وہ ایران, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس سیز فائر میں اور جنگ بندی میں بالکل بھی رضامند نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو کیونکہ وہ خطے کے اندر امن کا خواہاں ہی نہیں ہے, جی کوئی ایسے امن کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا چاہتا. اچھا مزیدار بات یہ کہ جو بھی یہ معاون ٹرمپ آئے تھے, ٹرمپ کے جو اسسٹنٹ کے طور پر اس کی سربراہی کی تھی اس وقت کی, وینس نے, وہ ایک پرو اسرائیلی ہے. جی پرو اسرائیلی ہے, اسرائیل کی طرف ایک خاصا جھکاؤ ہے اس کا. جھکاؤ ہے جی اس کا. تو وہ فرد کے جو پہلے ہی اسرائیل کی طرف ایک جھکاؤ رکھتا ہے, اگر وہ مذاکرات کرے گا تو وہ کس طریقے سے ایران کی کسی بھی بات کو جو ہے وہ قبول کرنے کی طرف آئے گا؟ وہ تو لازمت سی بات ہے کہ آسانی سے کسی بات کو بھی جو قبول نہیں کرے گا. ایک امریکی پروفیسر انہوں نے کہا ہے کہ ایران مضبوط تر ہو چکا ہے تو وہ یورینیم اور مختلف شرائط ہماری کیوں مانے گا. مطلب کہ باہر کی دنیا ایران کو مضبوط طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ ایران ایک مضبوط ملک ہے, اس کو کسی اور ملک کی طرح تصور نہ کیا جائے. صہیونی حکومت نے جو ہے وہ لبنان پر فضائی حملہ کیا. اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے قصبے کانا میں رہائشی گھروں پر فضائی حملہ کیا. یہ بار بار جو بھی حملے کرتے ہیں یا جو بھی ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ عام لوگوں کے گھر, رہائشی گھر ہی ہوتے ہیں, وہیں جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم خبر جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے، کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹائمز آف اسرائیلز خود انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ایک اور جنگ کے بعد بغیر کسی فیصلے کن فتح کے اور صرف مبہم وعدوں کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ تنہا رہ گیا ہے. یہ خود اسرائیلی ذرائع نے یہ خبر جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ، اور اس میں جو ہے وہ سب سے اچھا جملہ جو انہوں نے کہا کہ وہ صرف مبہم وعدوں کے ساتھ ایک بار پھر تنہا رہ گیا ہے. جی واقعاً تنہا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، اسرائیل تو دیکھیں، اسرائیل خود سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر امریکہ اس کا ساتھ نہ دے اور امریکہ اس کی پشت پناہی نہ کرے اور امریکہ اس کے جرائم میں اس کا ساتھ نہ دے اور اس کو مضبوط ہونے میں اس کی مدد نہ کرے، تو اسرائیل از خود کچھ بھی نہیں ہے. تنہا ہوتا ہوا تو فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ امریکہ کی پشپناہی اس نہیں، کو یہ ایک آواز امریکہ کے اندر سے بہت شدت کے ساتھ یہ آواز اس وقت اٹھ چکی ہے اور اس کے اوپر بہت شدید رد عمل ہے، عوامی سطح پر بھی، کانگریس میں بھی، سیاستدانوں میں، اور خود امریکن آرمی میں یہ آواز بہت شدت کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ ہم کیوں اسرائیل کی جنگ میں ایران سے جا کے جو ہے نا وہ جنگ کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے ہمیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. ہم کیوں یہاں سے امریکہ اٹھتا ہے اور وہ مڈل ایسٹ میں جا کر اسرائیلی منافع کا دفاع کرتا ہے. آپ دیکھیں ابھی کتنا امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحے کی مد میں مدد کر رہا ہے. جی ایسی تو یہ ایک بہت زیادہ اس میں ایک آواز ہے کہ ہم ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے، ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے، وہ کیوں اسرائیل کی مدد میں خرچ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت شدید آواز ہے اور بہت طاقتور آواز ہے امریکہ کے اندر، جو خود امریکہ کے لیے باعث ہاں یہ خود اس کے لیے آپ دیکھیں نا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ ان کا ایک سیکشن 25 ہے، اس کے تحت کانگریس میں اپلیکیشن آئی ہے کہ جس کے تحت وہ امریکن صدر کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی، جہاں تک نوبت پہنچ گئی، ریپلیسمنٹ تک کی جو ہے وہ نوبت آ رہی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ مشتاق احمد خان جو ہمارے سینیٹر ہیں، جن کو سب جانتے ہیں، انہوں نے دوبارہ غزہ کا جو ہے وہ سفر کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں غزہ، ہم دوبارہ آ رہے ہیں الحمدللہ. اور جو ہے وہ یہ پورا کاروان پھر ایک بار جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ خدا ان کو کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ اس مقام تک پہنچ سکیں اور غزہ کے لوگوں کی واقعاً مدد کر سکیں. پاکستان نے صہیونی رپورٹر کو ملک میں داخل ہونے نہیں دیا. حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اس نام کے کسی ملک کو رسمی طور پر قبول نہیں کرتا. کچھ اوقات سے پاکستان کے تجزیہ نگار اور یہ پاکستان کے قدرت عمل میں بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ سرہن پاکستان اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے. جیسے رپورٹر کا روکنا، یہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی اور خود اسلامک سطح کے اوپر بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کو روکا. اور حکام کی طرف سے جو بات کہنے کو آئی ہے وہ کہا ہے کہ ہم اس نام کے کسی ملک کو رسمی طور پر نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ جو بعضوں کا ٹویٹ چلی تو پاکستان کا جو وہ لگا ہوا ہے پاسپورٹ پہ جو ہمارا کہ یہ اسرائیل کے ملک کے علاوہ باقی سارے ملکوں کے لیے قابل قبول ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے آنے والے وقتوں کے حوالے سے، کیونکہ فی الحال مذاکرات جو ہے وہ 21 اپریل تک کے لیے یہ آیا ہے کہ 21 اپریل تک جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ جنگ بندی کی گئی ہے، جس کو فارسی میں آتش بس بھی کہتے ہیں. 21 اپریل تک کے لیے انہوں نے کی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں واقعی 21 اپریل تک جنگ بندی ہو جائے گی؟ اسرائیلی دہشت گرد نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی شرارت نہیں کرے، جو کہ ہر بار مذاکرات کے بیچ میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یا تو امریکنس خود آ رہے ہیں یا جو ہے وہ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل سے کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں. نہیں، اس پہ مختلف افراد نے، دنیا بھر کے افراد نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، ابھی بھی یہ مذاکرات جو بے نتیجہ رہے، اس کی ایک وجہ بھی خود اسرائیل ہے، چونکہ امریکہ کا کوئی ڈائریکٹ تنازع نہیں ہے ایران کے ساتھ. جی ایسے اسرائیل وجہ ہے امریکہ اور ایران کے تنازع کے لیے. تو بیسکلی بہت سارے لوگوں نے کل سے لے کر آج تک اس بات پر ٹویٹ کیا کہ بیسکلی امریکہ وہاں مذاکرات اسرائیل کے دفاع کے مذاکرات کرنے گیا ہے ایران کے ساتھ. تو امریکہ جو ہے وہاں پر اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک بات ہو گئی. ہمیشہ آپ دیکھیں خود نیتن یاہو اس پورے عرصے کے اندر مستقل جو ہے وہ امریکہ کو پرووک کرتا رہا ہے، مستقل. یعنی ایک ٹویٹ تھا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا
تو کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی غیر ملکی سرکاری دوروں پر آتا ہے، غیر ملکی کوئی ڈپلومیٹ یا غیر ملکی کوئی حکمران امریکہ کے دوروں پر آتا ہے تو وہ نیتن یاہو ہے. یہ کیوں امریکہ کے اتنے دورے کرتا ہے؟ اچھا، سب سے زیادہ دورے جو سب ہے سے زیادہ نیتن یاہو امریکہ کرتا کے ہے. دورے نیتن یاہو کرتا ہے. کیوں وہ اتنے دورے کرتا ہے امریکہ کے؟ کس بات کے لیے وہ ٹرمپ کے پاس بار بار آتا ہے؟ کس چیز کے لیے وہ ٹرمپ کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں وہ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جو جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس جنگ کے اندر بھی مستقل وہ امریکہ کو پرووک کر رہا ہوتا ہے کہ ایران اب یہ کرنے والا ہے، ایران اب جو ہے وہ امریکہ کے لیے یہ خطرہ بننے والا ہے، اب یورپ کے لیے یہ خطرہ بننے والا ہے. اگر آپ مستقل نیتن یاہو کی تقاریر اٹھائیں تو وہ جب بھی امریکہ میں تقریر کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تھریٹ ہے. ہاں، ایران وہ تو ہمیشہ ایران کی طرف سے تو آج تک کوئی بھی ایسا کبھی بیان بھی سامنے نہیں کبھی آیا. کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، لیکن یہ خود جو ہے وہ اس کو زیادہ وہ وہ اس ظاہر کو ایک کرتا ہوا دے رہا ہوتا ہے. ہے، ہوا دے رہا ہوتا ہے اچھا، مسلسل. ایک چیز جو آپ نے بیان کری وہ بہت اچھی تھی اور ہمیں اس طرف بہت خصوصی طور پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جی اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بہت صریح یہ ان کا جو ہے نا وہ فرمان ہے اور ان کا یہ جملہ ہے کہ ہم قطعاً پاکستان قطعاً اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ ان کا بہت واضح پیغام ہے، بہت واضح، یہ ایک پالیسی بیان ہے قائد اعظم کا. پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور اسرائیل امت مسلمہ کے قلب میں خنجر کی مانند ہے. یہ قائد اعظم کا فرمان ہے. ہم کیسے قائد اعظم کے فرمان کو بھول سکتے ہیں؟ بس صحیح. پاکستان کی جو بھی خارجہ پالیسی ہوگی اس کے اندر جب بھی کبھی اسرائیل سامنے آئے گا تو قائد اعظم کے اس فرمان کی روشنی میں ہماری فورن پالیسی ترتیب پائے گی. اچھا، پاکستان ویسے واقعاً وہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے پاسپورٹ تک پہ لکھا ہوا ہے پاسپورٹ تک پہ لکھا ہوا کہ اسرائیل ہمارے لیے جی ناقابل جی قبول ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک ٹویٹ میں ممدانی جو وہاں کے نیو یارک کے میئر ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی کہ ٹرمپ کے پاس جنگ کرنے کے لیے تو پیسہ ہے لیکن فقیروں کے لیے کو، کوئی پیسہ یعنی نہیں. کہ ہم اگر فقیر نہ استعمال کریں، ہم یہ بولیں کہ وہ طبقہ جو محروم طبقہ ہے ان کو دینے کے لیے پیسہ ملک کے نہیں ہے، مسائل حل کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بجٹ نہیں ہے، مجھے وینزویلا کا تیل چاہیے، لیکن جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے اس کے پاس بے پناہ پیسہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو یہ وہی جو پچھلے ہم نے کچھ سیگمنٹس میں بات کی کہ خود جنگی جنون کا شکار ہو گیا ہے. نیتن یاہو بھی اور ٹرمپ بھی خود جنگی جنون کا شکار ہو گیا ہے. بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو ایپسٹین کا ایک جو معاملہ نکلا، ایپسٹین فائلز نکلی اور یہ پورا ایک جزیرے کا یہ سارا معاملہ نکلا، آپ دیکھیں آج کل میڈیا میں وہ بالکل غائب کر دیا گیا. یہ ایران کی پہ جنگ مسلط ایران کرنے پہ کے جنگ بعد مسلط سے کرنے کے لیے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ٹرمپ کو یہ ٹرمپ کارڈ تھا، ٹرمپ کو استعمال کرنے کے لیے ٹرمپ کارڈ تھا. واہ کہ ایپسٹین فائلز، چونکہ یہ اس ایپسٹین فائل میں ملوث ہے، اس پورے کیس کے اندر یہ کلیدی کردار ہے. اور بھی دنیا کے بہت سارے لوگوں کی تصویریں اور ان کا بھی آیا ہے، پروفائل آیا اس کے اندر، بہت ساروں کا آنے والا ہے. تو ٹرمپ اس کے اندر ایک اہم آدمی ہے، تو اس لیے ٹرمپ کو یہاں سے بلیک میل کیا گیا اور جنگ کو شروع کروایا گیا. صحیح. ریبر کا کوئی تازہ بیان آیا تھا مذاکرات پہ جانے سے پہلے، جس حوالے سے آپ ذکر بھی کر رہے تھے، تو کیا بیان تھا اس پہ؟ رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی نے جب یہ مذاکرات کا یہ دور شروع ہوا اور مذاکرات کے لیے یہاں سے جو ایرانی وفد جانے والا تھا، تو رہبر کا ایک تفصیلی اس پر بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے مختلف، چونکہ انہی ایام میں رہبر شہید سید علی خامنہئی کا چہلم بھی انہی ایام میں تھا، اس کی بھی ڈیٹ تھی اور یہ مذاکرات کے لیے بھی ٹیم جانی تھی. تو اس کا ایک پیغام تھا، اس کے اندر 3 جو بہت اہم اس میں نکات تھے وہ رہبر کے ہم نے اس پیام میں سے نکالے. آپ دیکھیں رہبر فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں، آپ دیکھیں ظاہری سی بات ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس کا کچھ بھی نقصان نہ ہو اور دوسرا فریق بالکل تباہ ہو جائے، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال ایران کے اندر بھی جو بھی نقصان ہوا ہے، تو یہاں چونکہ بہت زیادہ شہادتیں رہائشی علاقوں پر انہوں نے بمباری کری اور یہ ان کا ایک ہمیشہ کا وتیرہ ہے اسرائیل کا کہ وہ رہائشی علاقوں پہ بمباری کرتا ہے. تو جن کے مکانات ٹوٹے ہیں، جن کی دکانیں، جن کے کارخانے یا جن کے تجارتی یہ چیزیں برباد ہوئی ہیں، ظاہری بات ہے وہ مالی دباؤ کا تو شکار ہوں گے نا. تو رہبر نے پوری قوم کو، ایرانی قوم کو متوجہ کر اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ اس وقت زیر بار آئے ہیں اقتصادی طور پر، اگر ساری قوم مل کر ایک ساتھ سب چلیں گے اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ معاشرے کا ایک طبقہ ضعیف ہو جائے گا
اور ایک طبقہ جو ہے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ بہت ویسا رہے ویسا رہے گا. گا. یہ دیکھیں آپ ایک اسلامی تعلیمات کی ایک مساوات کا ایک جو ہے نا ایک درس ہے. درس ہے. تو دوسرا جو نقطہ تھا اہم وہ رہبر نے فرمایا کہ جنگ کے ایام میں بالخصوص بہت زیادہ افواہیں گردش کرتی ہیں اور باہر کا میڈیا، یورپین میڈیا، اسرائیلی میڈیا، امریکن میڈیا اس وقت بے انتہا افواہیں، پروپیگنڈا اس کو بہت زیادہ گردش دے رہا ہے. صحیح. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ آپ کے کان جو ہے وہ آپ کے دماغ اور آپ کے دل کے لیے چینل ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان خبروں کے اوپر آپ ریلائی کریں گے اور ان خبروں کے اوپر آپ یقین کریں گے تو یہ آپ کی فکر کو، آپ کی نظریے کو تبدیل کریں گے. اس لیے آپ بالکل بھی یہ میڈیا نہ دیکھیں، اور اگر اس میڈیا کو دیکھتے ہیں، باہر کا میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر یقین نہ کریں. صحیح. یہ ایک دوسرا پیام تھا. تیسرا پیام جو رہبر نے کہا وہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ رہبر شہید کے چہلم کے موقع پر ہماری ملت ایران نے یہ جو سوگ کا لباس ہے اس کو اتار دیا ہے، لیکن ہم رہبر شہید کے خون سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، بلکہ رہبر شہید کے خون کا بدلہ نہیں، ہر شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. ہمارے ہر شہید کے خون کا ہر بدلہ شہید لیا جائے گا. بس کے ساتھ اختتام کریں ڈاکٹر قالیباف کا ایک خوبصورت انداز کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ شہداء کے ساتھ جب مذاکرات کرنے کے لیے آئے تو وہ شہداء کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے. میناب کے ان شہید بچوں کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے آئے جن کو بے دردی کے ساتھ ایران کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر قالیباف نے جو ہے وہ اپنے ایک ٹویٹ میں دوست اور برادر ملک پاکستان کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملت پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.